تصویر ادھوری رہتی ہے۔ رب کائنات نے زندگی کو ایسا ڈیزائن کیا ہے کہ تمام تر کامرانیوں اور کامیابیوں کے باوجود زندگی کی تصویر ادھوری رہتی ہے۔ کہیں نہ کہیں اس میں موجود کمی کوتاہی ہمیں ہمیشہ چبھتی رہتی ہے۔ مارچ کے آغاز میں بھارت میں دنیا کی مہنگی ترین پری ویڈنگ تقریب نے پوری دنیا میں ایک تہلکہ مچا دیا۔ پاکستان کے سوشل میڈیا پر بھی اس کا کافی چرچا رہا۔ مکیش امبانی ایشیا کے امیر ترین کاروباری اور دنیا کے امیر ترین لوگوں میں 11ویں نمبر پر ہیں، اور باقی کے امیر 10 بندوں کے بارے میں شاید ہی چند لوگ جانتے ہوں۔ مکیش امبانی ریلائنس گروپ کے بانی اور چیئرمین ہیں۔ اس تقریب میں مہمانوں کو 2500 ڈشز ناشتے، شام کی چائے، اشیانے اور مڈ نائٹ ڈنر کے طور پر پیش کی گئیں۔ فلم انڈسٹری کے تمام سپر اسٹار تقریب میں ناچتے دکھائی دیے۔ دنیا بھر سے نامور گلیمرس شخصیات کی موجودگی کی چکا چوند کے باوجود اس تقریب کا مرکز نگاہ دولہا یعنی کہ اننت امبانی تھے۔ تقریب کے دولہے اننت امبانی اس وجہ سے بھی خبروں کا موضوع رہے کہ وہ ایک خطرناک بیماری کا شکار ہیں جس میں وزن بے تحاشا بڑھ جاتا ہے۔ اننت امبانی کو شدید قسم کا دمے کا مرض لاحق ہے جس کا علاج عام دوائیوں سے ممکن نہیں، سو علاج کے لیے اسے اسٹیرائڈز دیے جاتے ہیں۔ ان میں اسٹیرائڈز کی ایک قسم کارٹیکوسٹیرائڈز تھی۔ اسٹیرائڈز کی یہ قسم وزن بڑھنے کا سبب بنتی ہے اور اس سے انسان کی بھوک بے تحاشا بڑھ جاتی ہے، اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ ہاتھی کی طرح کئی افراد کا کھانا اپنے پیٹ میں انڈیلنے لگتا ہے۔ اسے قدرت کی ستم ظرفی کہیے یا کھربوں ڈالر کے اثاثوں کے مالک مکیش امبانی کا لاڈلا اور چھوٹا بیٹا ایک ایسی بیماری کا شکار ہے جس کے علاج کے لیے اسٹیرائڈز کی تباہی کے سوا اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس کے بیٹے کو ہاتھیوں سے لگاؤ ہوا تو مکیش امبانی نے ایکڑوں پر پھیلا ہوا ہاتھیوں کا ایک سفاری پارک بنا دیا۔ اس سفاری پارک میں بیمار ہاتھیوں کے اسپتال، تفریح گاہوں کا انتظام ہے۔ خشک میوہ جات سے بھرے ہوئے سینکڑوں لڈو روزانہ ہاتھیوں کو کھلا دیے جاتے ہیں۔ یہ صرف مکیش امبانی کے اپنے بیمار بیٹے کے ساتھ لاڈ کی ایک جھلک ہے، مگر وہ اپنی تمام تر دولت کے باوجود اپنے بیٹے کے لیے مکمل صحت سے بھرا ایک دن نہیں خرید سکا۔ اننت امبانی نے تقریب میں ہزاروں مہمانوں کے سامنے اپنے دل کی بات کرتے ہوئے کہا کہ میری زندگی پھولوں کی سیج نہیں رہی بلکہ میں نے کانٹوں کے راستے پر چل کر زندگی گزاری ہے۔ اس کا اشارہ اپنی خوفناک بیماری کی طرف تھا۔ اس نے کہا کہ میں بچپن ہی سے ایک ایسی بیماری کا شکار تھا جس میں میرے والدین نے میرا بڑا ساتھ دیا۔ جب اننت امبانی یہ بات کر رہے تھے تو کیمرے نے ایشیا کے سب سے امیر ترین شخص مکیش امبانی کے چہرے کو زوم کیا۔ اس کے گہرے سامنے رنگ میں ڈوبے خدوخال تکلیف سے پگھل رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ تکلیف اور بے بسی کے آنسو کہ وہ کھربوں ڈالر کے اثاثوں کے باوجود اپنے بیٹے کے لیے مکمل صحت سے بھرا ہوا ایک دن نہیں خرید سکا۔ یہاں میں ایک حدیث کوٹ کرنا چاہوں گی جس سے مجھے ایک اسٹرینتھ ملتی ہے، ایک طاقت ملتی ہے جو میری بہت پسندیدہ ہے، اور وہ حدیث یوں ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص جو صبح اٹھے اور اس کے پاس چھت ہو یعنی کہ اس کا اپنا گھر ہو، اس کے پاس صحت تندرستی ہو، اس کو صحت تندرستی والی اس کے پاس زندگی ہو، اور تیسرے نمبر پر اس کے پاس اس دن کا کھانا ہو، یہاں پر ایک ہفتے کی یا مہینوں کی یا سال کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر ہو رہی ہے اس دن کا کھانا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ کائنات کا خوش قسمت انسان ہے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، لیکن ہم نے سال کی گندم کا اسٹاک رکھا ہوتا ہے اور ہمارے پاس کھانوں کی ریل پیل ہوتی ہے اور ہمارے فریج بھرے ہوتے ہیں۔ جو رب نے ہمیں دیا ہے نا اس پر شکر ادا کریں۔ رب نے دنیا ایسی ہی بنائی ہے کہ تصویر ادھوری رہتی ہے، اسی ادھورے پن میں ہمیں اس ذات کا عکس دکھائی دیتا ہے جو مکمل ہے۔ سو آئیں مکیش امبانی کی دولت پر رشک کرنے کی بجائے آئیں اپنی زندگی کی ادھوری تصویر پر اپنے رب کا شکر ادا کریں۔ جہاں ہیں جیسے ہیں خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اور جس حال میں بھی رکھے اس کا شکر ادا کریں۔ ہم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے تھک جائیں گے لیکن اس کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی اچھی اور انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ اپنا رکھیں بہت سا خیال، ملتے ہیں بہت جلد ایک نیو انفارمیٹیو ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔